کیا مصلیحتیں یا کیا چیز سامنے آئی تو حضور کو بیان کرایا جائے. ایک یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. حضور سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے بھی یہی اعلان کیا. آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سارے نبی یہی اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اب یہ جو ہے سارے نبی اعلان کرتے ہیں. جناب آدم نے اعلان کیا، قوم نے سوال کیا آدم علیہ السلام سے اے آدم رب ایک ہے؟ فرمایا ہاں ایک ہے. تو کہا قوم نے پوچھا آدم آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، جبریل کی زبان سے سنا ہے. تو قوم جو ہے خاموش ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی تو تھوڑا سا سر جو ہے وہ جھکا دیا اس وجہ سے. پھر جناب شیش علیہ السلام آئے. شیش نے قوم کو جو ہے خطاب کیا تو پوچھا جناب شیش سے قوم نے سوال کیا یہ بتائیے کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں دیکھا. پھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے. جناب نوح سے یہ سوال کیا آپ نے بھی یہ اعلان کیا کہ آپ ایک ہے، اس کو ہی مانو اور اس کی طرف سے چلو، اس کو ہی بولو، اس کو ہی نہ مانو، اس کو معبود مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے. جناب نوح سے قوم نے سوال کیا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو کہا دیکھا تو نہیں ہے، جبریل سے سنا ہے. پھر جو ہے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام آ گئے. داؤد نبی سے جو ہے سوال ہوا، کہا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا تو نہیں ہے. پھر جو ہے قوم جو ہے تو اس لیے اچھا سوال کیا قوم نے پھر جناب داؤد علیہ السلام سے. فرمایا دیکھا تو نہیں ہے، آن جبریل سے سنا ہے کہ رب ایک ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان سے پوچھا گیا، قوم نے پوچھا میرا رب وہی ہے جو بشر سے سورات سنتے رہتے ہیں سارے آواز میں بولیں گے آپ نے سنے. رب ایک ہے، اس کو پوچھو، اس کی عبادت کرو، اس کی ریاضت کرو، اسی کو سجدہ کرو. قوم نے پھر سوال کیا ابراہیم کیا تو نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے. کہاں پھر بتاؤ کیسے معلوم ہوا؟ کہا جبریل نے آپ کو بتایا ہے. پھر جو ہے قوم نے جناب اسماعیل صلی اللہ سے سوال کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، جناب یوسف علیہ السلام
فقال قاب قوسین، قرآن یہ بیان کر رہا ہے فقال قاب قوسین او ادنیٰ، لوگوں میں صرف ایک کے ہی نہیں آیا بلکہ میں رب نے آگے جبنے دے چلی آگے اچھی اپنا کے جبنے دے چلی ایک رو حضور فرمائے میں بھی معلوم کی تھی، ایک رو میں بھی معلوم کی تھی، وہ جو میرے رب نے آگے میں سب بات کی واپس کی نجم فقانا قابل مرسلی اور وطنا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ، فرمائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے کہ نہیں اس مطلب ہے ان کا دعووں کو جواب دیتے ہوئے سینہ تان کے بول کے کہنا کہ میرے خدا کو دیکھا بھی ہے اور خدا کے گلے بھی مل کے بکانا کا وقت سے ہی ہوتا اللہ فرماتا سمت اللہ فاتح کرنا اور پھر کس طرح میرے کمال ہو گیا حضور ادھر سے گئے ادھر سے قرآن کہتا سمت اللہ فاتح کرنا پھر وہ رب ہے وہ رب قریب ہوتا گیا سمت اللہ فاتح کرنا قریب ہوتا گیا اتنا قریب ہوا خدا میرے مصطفیٰ نے کہ لوگوں دور رہ گئے دوریوں میں وہ ساری چھائی ختم ہو گئی صرف دور ہے خدا رہا اور یہ مصطفیٰ رہا میرے حبیب تو میرے لیے ہے میں آپ پکا رکھا ہوگا صحیح وہ اسی لیے کہنا کسی شہر میں کہا تھا ساری دنیا سو گئی عرشاں پہ آجا چپ کر کے اب میرے حبیب آنا تو یہ حقیقت ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا تو حضور کو معراج اس لیے کروایا کہ تاکہ کوئی تو ہونا میرے دیکھنے والا کوئی تو ہونا میں کہا کہ پہلے بھی آپ کی بات سنیا کرتے تھے اس کو دہرا دیتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اب اکیلا تھا اکیلا تھا جب وہ اکیلا تھا اس نے چاہا تو کوئی تو ہو جائے تو میرے ساتھ ہوگا کرنے والا کوئی تو ہو جو میرے ساتھ کم سے کرتا ہے وہ میری سنے ہے اس کی سنو وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں وہ میرا ذکر کرے میں اس کا ذکر کروں ارے کوئی تو ہونا چاہیے نا ایسا جو کائنات میں کہا کہ یہ دورہ پھیرے پر حمد نہ ہو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تو یہ سارے تک کے جو ہے کوئی تو ایسا ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا سبحان اللہ اور مثال ڈھونڈا ہوں کہ نہیں اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو معراج کرانے کا یہ مقصد تھا کہ میرے حبیب دعا کے دیکھ جا میں رب ہوں میں رب اونچا بولیے رب سیدنا صدیق اکبر کے بعد جب یہ لوگ آئے نا تو کہا ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک کام رب کو دیکھا ہے فرمائی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے یہ تو بڑی چھوٹی بات مصطفیٰ رب کو ملنے گئے تھے ابو بکر سوچو ابو جہل کہہ رہا ہے سارے کافر مکہ کہہ رہے ہیں کہا سنا یہ تو چھوٹی بات ہے اگر میرا یار یہ کہہ دے کہ رب مجھے ملنے آیا تھا تو میں وہ بھی وہاں جاؤں گا اور 2 دفعہ رب ملنے کے لیے آیا حدیث سے یہ ثابت ہے 2 دفعہ رب حضور کو حج چھوڑ کے ملنے کے لیے یہاں مدینہ طیبہ کی زمین میں حضور فرماتے صرف اسی غرض سے میرے حبیب بتاؤ تمہاری امت کا کیا تھا اللہ ایک تو یہ تھا کہ کوئی ہو ایسا مجھے دیکھنے والا یہاں دوسرے نمبر پر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب نے منہ موڑ لی اور کوئی بھی حضور کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا شیب ابی طالب میں رکھا گیا سالہ 3 سال تک وہ خدیجہ جس نے اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں کبھی پیا تھا 3 سال تک درختوں کے پتے کھاتی رہی آگے پیچھے نوجوان لوگیاں جو ہے ہوتی تھی 3 سال تک شیب ابی طالب پھر ہوا یہ کہ حضور کا دادا جو ہے وصال کر گئے سب سے پہلے باپ چلا گیا پھر جو ہے ماں چلی گئی پھر دادا چلا گیا پھر جو ہے چچا چلا گیا چچے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے
وہ بھی چلی گئی. سالوں تک وہ جو ہے مکہ والے جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. حضور کے دل پہ جو ہے بڑا بوجھ بنا. تو رب نے فرمایا جب بوجھ ہو نا تو ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں جب بوجھ بڑھتا ہے نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اس کو سیر کرواؤ, اس کی ہوا جو ہے وہ چینج کرواؤ, یعنی تاکہ اس کو جو ہے نا دماغ میں تازگی آ جائے. ہو سکتا ہے یہ اس حد کو جو ہے بھول جائے. یہ ساری باتیں جو ہے ہوتی نہیں ہیں. تو رب نے فرمایا میرے حبیب یہ جو بوجھ ہے نا تیرے سینے پر الم نشرح لک صدرک, میرے حبیب یہ سارا بوجھ جو ہے وہ اتار دوں گا. دوسرے تو قیامت کے دن دیکھیں گے یا قیامت کے بعد دیکھیں گے. میرے حبیب تیرا بوجھ اتارنے کے لیے نا آج ہی میں تجھے بلا کے اپنا دیدار کروا دیتا ہوں. پہلے یہ بوجھ اتار دیں. اب پھر اگلی بات لفظ سبحان سے جو ہے حضور کی معراج کا ابتدا ہو رہا ہے. معراج سبحان جو ہے وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی چیز اچھی لگے, چیز اچھی لگے تو پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں جی ایسے ہی ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. اور جہاں بندے کی انتہا وہاں بھی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. اسی طرح وہاں بھی بندہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ. تو بندہ جب سجدے میں گیا نا ناک اس نے زمین پہ رگڑ, ماتھا جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیا اور سجدے کی حالت میں کیا بولا سبحان ربی الاعلی, کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی ذات اور بات نہیں ہے, صرف تو ہی تو ہے اور تو ادنا نہیں, تو سب سے آدھا ہے. بندہ جب یہاں آ کر کے پیشانی جھکا کے زمین پر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. میرے حبیب جہاں بڑے بڑوں کی انتہا ہوتی ہے, بڑے بڑوں کی انتہا ہوتی ہے, ناک لگتے ہیں میرے واحدہ میں, ماتھا ٹیک لیتے ہیں, ختم ہو گیا ان کا علم, پیچھے رہ گیا سوچ, پیچھے فکر پیچھے, وہ سارے فلسفے منطقیں سب کچھ جو ہے ان کا پیچھے رہ گیا, سارا علم جو ہے وہ تمام ان کا سب پیچھے. اب تو ماتھا ٹیک کے کہہ رہے ہیں میری کوئی حیثیت نہیں, تو اعلیٰ ہے, تو اعلیٰ ہے. تو میرے حبیب میں اس لفظ سبحان سے تیرے معراج کی ابتدا کر رہا ہوں تاکہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. سب سے جو بالا ہے نا سفر وہ معراج والا ہے, سب سے جو لفظ بالا ہے وہ معراج والا. سبحان اللہ. دوسرا مقصد یہ تھا کہ میرے رات کے آقا جو ہے تیار ہو گئے تھے. وہی قوالی ہے کبھی کبھی میں سنتا ہوں لیکن اس میں جو ہے نا پیچھے چلے جاؤ, اٹھو وہ پیچھے چلے جاؤ, نتینا اٹھا دو. حضور دلہا بن گئے, حضور یا اونچی کریے یار, حضور کیا بنے دولہا بن گئے. اللہ اکبر. چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے اللہ اکبر, جس کو تذکر والد ہے ساری عمر گزار دیتے ہیں تاکہ حضور کا چہرہ نظر آ جائے, زیارت ہو جائے. اور جس چہرے کو رب دیکھتا ہے وہ کتنے کمال کا چہرہ ہوگا یار. اللہ لفظ سبحان. حضور تیار ہو گئے, دلہا بن گئے میرے آپ. وہ نصرت جو ہے اس کی قوالی میں رادہ کبھی کبھار میں سنتا رہتا ہوں, آپ ہی سنا میرے لیکن ذہن ادھر رکھنا. ہاں جی اتنا پڑھنا سورنا مبارک تو نہیں ہے, کم سے کم اتنا کہنا ہمارا کرو. اللہ آئینہ دیکھتے ہوئے آئینے کی نظر نہ لگ جائے کہیں. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور اتنے حسین تھے کہ جس شیشے میں حضور چہرہ دیکھتے تھے نا 1400 سال کے بعد آقا حضرت تک وہ شیشہ آیا. تو 1400 سال کے بعد اس شیشے کے اندر کسی اور وقت سے نہیں آیا سوائے اتنی پکی یاد. اللہ اکبر. تو میرے آقا جو ہے دلہا بنے, اور جب دلہا بن کے صبر کے حضور جو ہے اللہ معراج کی رات سواری پہ بیٹھے نا براق کے, تو پھر حضور سوچ میں ذہن میں آ گئی کہ شاید آج ماں ہوتی تو سبحان اللہ کہتی. دیکھو نہیں میری ایک سہیلی میرا پتر کیڑا سونا لگ رہا ہے, ماں سبحان اللہ.
میرا جن کیڑا سونا لگتا ہے، میرا ویر کے باتیں نے کہتی ہیں، دان چچے کہتے ہیں، دادا کہتا ہے، یہ سارے اب دادا بھی نہیں تھا، چاچا بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی جو سبحان اللہ کہتی، علی باپ بھی نہیں تھا، جب کوئی نہیں تھا سبحان اللہ کہنے والا، میرے حبیب بن کر سمر کر براق پر دلہا بن کے بیٹھنا یہ تیرا کام ہے، سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ خدا کا کام ہے۔ علامہ اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل آپ کی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، توجہ سے ذرا۔ 2 لاکھ فرشتے آئے، کتنے؟ 2 لاکھ حضور کے معراج کی رات، ویسے سب کو چھٹی تھی اس رات، 2 راتیں ایسی ہیں جب فرشتوں کو چھٹی دی گئی، کسی کی موت نہیں ہوئی، کسی کو رزق جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے اپنی جگہ، یعنی تو ایک معراج والی رات تھی، ایک معراج والی رات، ایک معراج والی اور دوسری معراج، 2 لاکھ فرشتے آئے، لیکن اکیلا جبریل جو ہے حضور کے کمرے میں داخل، کنڈی نہ کھڑکانا، آواز نہ لگانا، تباہ و برباد کر دوں گا تمہیں یہ ذہن میں رکھنا، وہ شیطان جو ہے وہ بھی تمہارا ہی مان رہا ہے، وہ بھی تمہارا استاد رہا ہے، ایک نبی کی گستاخی پر اس کو سب کچھ ملے بیٹھ کر دیا، جبریل آواز نہیں لگا، یاد کیا کہ پھر چھت کو چھوٹا سا سوراخ کرو، جبریل کا ایک پر اتنا بڑا ہے شرق سے غرب تک، اگر وہ پھیلا دے نا جبریل پر پھیلا دے ایک پر تو یہ ساری دنیا جو ہے اس کے پر کے سائے میں آ جاتی ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضور نے فرمایا جب حضور معراج پہ گئے، او جبریل تیری کوئی خواہش ہو گئی، میرے دادے نے تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم میرے لیے کوئی کرائے خدمت، تو فرمایا آج تو ادھر ہے میں وہاں جا رہا ہوں، بتاؤ تو کیسے؟ یا رسول اللہ ایک یہ قیامت کا دن جب تیرے غلام پر صراط سے گزرے نا تو وہاں جبریل کے پر جو ہے وہ پیچھے ہونے چاہیے، وہاں تیرے امتی جو ہے جبریل کے پروں سے گزر کے جائے، پھر مزے دار ہوئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ قبول ہے، کتنے خوش نصیب ہے ہم یہاں، اللہ اکبر۔ اچھا توجہ ہے، جبریل جو ہے اندر آ گیا کمرے میں، اب حضور حضرت امہ سیدہ ام ہانی کے گھر میں استراحت فرما رہے، آرام کر رہے ہیں، تو جبریل جب اندر آیا ایک وہ سجدہ تھا، ایک وہ سجدہ تھا جو خدا نے کروایا فرشتوں سے جناب آدم کو، یعنی کروایا کس نے؟ پوچھا بولیے کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا تھا۔ اب سجدے میں گئے بھی خدا کی مرضی سے تھے، اور سجدے کے سر میں اٹھایا بھی فرشتوں نے خدا کی مرضی، ایسے ہی ہے نا قرآن میں تو کہہ رہا ہے خدا کی ہی مرضی سے سجدہ ہوا، اور خدا کے حکم سے ہی سجدہ جو ہے ختم کیا گیا، لیکن جبریل کو ادھر حکم ہوا میرے حبیب کے قدموں میں گر جاؤ۔ اقبال اسی کو تو کہا نا کہ آقا تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک۔ اب جبریل جو ہے حضور کے قدموں میں گر گیا، سجدہ ہو رہا ہے، ہونٹ جو ہے وہ کفار کے ہونٹ جو ہے حضور کے تنوں کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ حضور کے تنوں کو لگائے، کفور کے ہونٹ ہے، ٹھنڈک ہے، میرے آقا جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس فرما رہے ہیں، لیکن لوگ تو کہتے ہیں سوئے ہوتے میرے آقا دیکھ رہے ہیں جبریل کو ادب بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ وہ ایک ہے نا پنجابی کا سرائکی کا شاعر ہے، وہ آتا ہے کہ ایویں نہیں پیر چوم دے اساں اللہ والے ہوندے، ایویں نہیں پیر چوم دے، پیر چومن دا سانو جبریل نے سکھایا۔ اگر کفر ہے تو والی فتوہ لا ہونا یہ شعر ہے، والی فتوے لا ہونا کہ جبریل نے ہمیں یہ پیر چومنے کے لیے داتا غریب نواز کے چومے، بابا فرید کے چومے، ماں کے چومے، باپ کے چومے، مرشد کے چومے، یہ جبریل نے ہمیں یہ ریت سکھائی ہے۔ بابا جبریل سے بڑا کوئی مولوی ہے ویسے، جبریل سے بڑا کوئی فرشتہ ہے ویسے، اس سے بڑا کوئی عالم ہے ویسے جو ساری کتابوں کا حافظ توریت کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا، یعنی صحیفوں کا، بیت
मामूर का इमाम है, फरिश्तों का उस्ताद है, सैयदुल मलाइका है, हाँ जी, और फरिश्तों का सरदार होकर हुजूर के कदमों में गिरा हुआ है। अल्लाह। अच्छा, गिराया तो रब ने था, किसने? रब ने गिरा था, लेकिन रब ने जिब्रील को उठाया नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? वहां आदम को जब सजदा करवाया तो सजदा भी रब ने करवाया, जग जाओ, सजदे में गिर जाओ, इस जुदू में आदम जल्दी करो, सजदे में चले जाओ। सारे के सारे सजदे में चले गए, फिर हुक्म हुआ उठ जाओ। लेकिन यहाँ मुस्तफा के कदमों में जिब्रील को गिराया गया, उठाया नहीं है रब ने। कहीं कोई मौलवी दिखा दे मुस्तफा अपनी मर्जी से उठे तो फिर कहा कौन है? हुजूर अपनी मर्जी से उठे, पूछा कौन है? जिब्रील। आना भी नहीं बोला, आना जिब्रील नहीं कहा, कहता जिब्रील आया, क्योंकि यहाँ मैं मुंह का चक्कर खत्म हो गया, मैं कहता तो मर जाता। जिब्रील। अच्छा, जिब्रील कैसे आना हुआ है? इन्नल्लाह अश्का निकाइका या रसूल अल्लाह, मदीने वाले शहंशाह अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। चलिए ना सारे। अच्छा, वहां सारे फरिश्तों को कहा गया सजदे के लिए, सारे फरिश्तों को वहां कहा गया, और यहाँ सिर्फ फरिश्तों के सरदार को झुकाया। अब देख लो मेरे हुजूर की शान कितनी है, जिसके कदमों का ये मकाम है कि जिब्रील चूम कर उठाए, जिब्रील चूम कर उठाए। उस मुस्तफा की बुलंदियों का क्या हाल है। और जिब्रील कितना ऊंचा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं है। अल्लाह। आज भी पाने जिब्रील मदीना